بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 26واں حصہ۔ نتیجہ: اب منا میں وقوف کا وقت ختم ہو گیا۔ حج مکے کی دیوار کی پشت پر اختتام کو پہنچا ہے، مگر ابھی ایک طواف اور ایک سعی باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے آخر تک کسی وقت بھی تم اسے انجام دے سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی ضرورت درپیش ہو تو عرفات سے پہلے بھی اس کام سے فارغ ہو سکتے ہو۔ پس حج یہاں اختتام پذیر ہوا۔ یہی سب جو آپ نے کیا حج تھا۔ اب اس سمے جب تم منا کو چھوڑ رہے ہو، تم نے حج کی آخری منزل طے کر لی ہے۔ اپنی انفرادی تکراری زندگی اور روزانہ کے باطل معمول کو ابراہیم کی دعوت پر تم نے عاطل کر دیا اور موقع پر میقات میں حاضری دی۔ وحی کنندہ کے فرمان پر اپنی انفرادی زندگی کے لباس کو اتار کر تم نے موت کے سفید لباس کو زیب تن کیا۔ اپنے خودی کے فرش سے قدم اٹھا کر تم نے ایمان کی سرزمین پر جہاد کے لیے اور فرش خدا پر مہمان بن کر قدم رکھا۔ اللہ کے سیدھے ہاتھ پر بیعت کی، گرداب عشق میں اتر گئے، طائف کے لوگوں میں اپنی نفی کی، زندگی کے غبار کو اپنے سے دھو کر اور اپنے اوپر چڑھے ہوئے رنگ اور زنگ کو اتار کر تم خود تک پہنچے۔ تم نے گرداب سے اپنا سر نکالا اور حیرت و پیاس بھرے کوہستان کے اندر پانی کی تلاش میں جستجو کی، اور پھر مکہ سے سیدھے عرفات میں ہبوط کیا، اور پھر وہاں سے منزل بمنزل خدا کی طرف رجعت کی، اور پوری آگہی سے آفتاب عرفات کے اجالے میں خود آگاہی کے ساتھ شعور حرام کی پاکیزہ روشنی میں ظلمت کی حکومت اور شب کی تنہائی میں اسلحہ جمع کیا، اور حدود وقت میں سب کے ساتھ منا کے محاذ سے گزرے، اور میدان حرب میں یورش کی، اور پہلے حملے میں آخری مرکز کو تباہ کیا، اور فارغ ہوئے، اور عشق و ایمان کی سرزمین کو ابلیس کی حکومت سے پاک کیا۔ ابراہیمی مقام پر پہنچے اور اس بلند چوٹی کو سر کیا جو شہادت سے برتر تھی، اور آخر میں جا کر تم نے گوسفند کو ذبح کیا۔ اس عظیم ترین روحانی سفر اور بلند ترین انسانی معراج کے اختتام پر نیز توحید، ایثار، جہاد، شہادت اور خلقت کی خطرناک ترین منزلوں اور معرکوں سے گزر کر ابلیس سے جنگ اور منزل عشق کی راہ کو سر کرنے کے بعد تم کہاں پہنچتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ ذبح، ایک دمبے کو ذبح۔ کیوں؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیا راز ہے اس حج کے اختتام پر کہ جس پہ پورا ایمان سمایا ہوا ہے؟ دمبے کی ذبح کا کیا مقصد ہے؟ مجھے کہنے کی جرأت نہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے مذہبی جذبے کے لیے شاید میری بات مناسب نہ ہو، اور شاید کوئی اس پر یقین بھی نہ کرے، مگر ذرا رک جاؤ کہ خدا خود اس سوال کا جواب دے اور بتائے کہ کیوں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَ، تاکہ تم خود بھی اسے کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ کہ جو مفلس مجاہد، خاموش مسکین اور مظلوم داد خواہ ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ تم لوگ اس سے کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ کہ جو زمانے کے محتاج اور مارے ہوئے ہیں، یعنی غربت سے جنگ اور اختتام راہ میں ایک لقمے سے، جس سے کہ تم خود کھاتے ہو، ایک بھوکے کی بھوک سے نجات اور ایک ستم دیدہ کی دستگیری، اور بس۔